اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے، وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے. نا 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 انج نہیں سی ہوندا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس دور کے جتنے بھی دجالی فتنے ہیں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، وہ خواہ شیعہ مذہب سے ہوں یا سنیوں سے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ شیعہ مذہب میں تو خیر مشہور زمانہ سب سے بڑا دجالی فتنہ جو وہ حسن اللہ یاری ہے. ویسے تو وہ مذہبی باطل ہے، کافر ہے، اس کے بارے میں میں بنڈل آف بلکہ تھاؤزنڈس آف ویڈیوز بنا چکا ہوں، ایکسپوز کر چکا ہوں اس مذہب کو. اب مجھے کوئی دلیل بھی دینا کہ جی یہ دیکھیں یہ دلیل ہے، آپ ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، تو میں بلا دلیل ان کو کافر کہتا ہوں. دوسری بات، آپ سنیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ویسے ٹھپا لگوا لیا. ٹھیک ہے، جو دجالی فتنے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ویسے ٹھپا لگوا لیا کہ وہ مشرک ہیں، جیسے الیاس قادری ہوگا، کوکب نورانی ہوگا، اس طرح کے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مولانا طارق جمیل، یہ موڈیفائڈ فارم ہے بریلویوں کی. ٹھیک ہے، تو لیکن سنیوں میں بھی اس دور کے دو بڑے دجالی فتنے ہیں. کون کون سے؟ ایک مفتی فضل ہمدرد، دوسرا انجینئر محمد علی مرزا. تو انجینئر محمد علی مرزا تو خیر سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے، کیونکہ یہ حدیث کا منکر ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور رافضی عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے، اور پلس ڈوول ایکشن کمبو قادیانیت کا سپوکس پرسن ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے بتائے گئے ہیں ان معجزوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ مردے جو تھے بعد میں چلتے پھرتے تھے اور یہ تھا، وہ تو بس زندہ ہو کے دکھاتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے تھے، اس کے بعد وہ وہیں دوبارہ چلے جاتے تھے گواہی دے کے. اب آپ دیکھیں کہ اس جاہل انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا، قرآن اس کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ یہ غلط کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر واضح لکھا ہوا، واضح کہ پرندے کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے اور باذن اللہ مردہ پرندے کو باذن اللہ اللہ کے اذن سے پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، پھر وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جو انکار وہ لوگ کرتے تھے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس زمانے میں کہ ہم قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ نے ایک نہیں بارہا مثالیں دی اس کی کہ اللہ تو تمہارے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے یہ جو تھمب ہے، جو ہم تھمب لگاتے ہیں، بایو میٹرک کرتے ہیں، اس کے ایک ایک پور کو صحیح طرح سے بنانے پہ قادر ہوں بے شک. تو یہ مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے کرتے تھے نا، خود تو نہیں کرتے تھے نا. اللہ وہ باقاعدہ اس میں آیت ہے باذن اللہ کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ. اب پرندہ زندہ ہوا اڑ گیا، اس کا مطلب واپس آنے کی بات تو نہیں ہو رہی نا. یہاں پہ مردے زندہ ہو گئے، نہ یہ الفاظ بولے کہ بعد میں وہ مر گئے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی طرف سے یا اچھا تفاسیر میں بھی چلے جائیں، تفاسیر میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ یہی ملے گا کہ اس میں سے کئیوں کی اولادیں بھی ہوئی. میں تفاسیر سے ہٹ کے میں سمپل قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ اس نے اپنی طرف سے جو یعنی کہ یہ بات بتا دی ہے، میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پھر اگر یہ عقیدہ جو انجینئر محمد علی مرزا بتا رہا ہے، اگر ہم اس عقیدے پہ رکھیں، اس عقیدے کو لے کے چلیں گے، قرآن کی اس آیت کو اس مطابق لے کے چلیں گے، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ اصحاب کہف جن کو 300 سال بعد اللہ نے زندہ کیا، وہ شہر میں گئے، جا کے بادشاہ سے ملے، ملنے کے بعد وہ یعنی کہ جتنا بھی وہ پھرے جو بھی کیا، اس کے بعد آ کے وہ اللہ نے ان کو لمبی نیند سنا دیا. لیکن اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھو زندہ ہو گئے، چل پھرے ہیں، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے ان کی دعوت کی. ٹھیک ہے، وہ اپنے پرانے گھر میں گئے. بات یہ ہے کہ یہی آپ لوگوں کو تفسیروں سے ملا نا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اصحاب کہف کو ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ جاؤ یہ
پیسے لے جاؤ، ایک سکہ لے جاؤ اور جا کے شہر سے ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ. بھائی اگر صرف وہ اتنا ہی اٹھ کے انہوں نے بتانا تھا عوام کو، تو وہ جا کے باہر بتا دیتے کہ بھئی ہم ہی اصحاب کہف ہیں اور اب ہم جو ہیں یعنی کہ زندہ ہو چکے ہیں لیکن اب ہم مرنے جا رہے ہیں، بس ہم نے یہ دکھانا تھا. بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا خواہش کی تھی؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لاؤ، ٹھیک ہے، ان کو مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ان کو مختلف پہاڑیوں پہ جا کے رکھو اور پھر کہو باذن اللہ، پھر کہو باذن اللہ، اللہ کے اذن سے دوڑتے ہوئے چلے آؤ، تو وہ دوبارہ یعنی کہ زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے چلے آئے. تو انجینئر محمد علی مرزا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فتنہ ہے، اس سے بچ جائیں، ٹھیک ہے. آج یہ اس عقیدے تک آپ لوگوں کو لے آیا ہے. اللہ عز و جل اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح. میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے یہاں تک بتایا کہ یہ جو تمہارے پور ہیں یہ اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کا معجزہ ہے کہ پوری دنیا اٹھا لیں، یہ کسی کے نہیں ملتے آپس میں، ہر بایو میٹرک جو ہے ڈفرنس ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تو یہ صحیح بنانے پہ بھی قادر ہوں. قرآن کے الفاظ ہیں. تم قبروں سے اٹھنے کی بات کرتے ہو، مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہو، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اس طرح اٹھاؤں گا. تو اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کی فتنہ سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.